عرفان صدیقی صاحب، کیونکہ بلاول صاحب کی توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور وہ تانا زنی کر رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کا ابھی تک منشور نہیں آیا، تو آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی جماعت کا انتخابی منشور کب تک آ جائے گا؟ بہت شکریہ میر صاحب. منشور کے حوالے سے اکثر وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. بلاول صاحب نوجوان ہیں، جذبہ ہے، ترنگ ہے اور ایک استحقاق بھی ہے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں یا کسی پہ بھی تنقید کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر منشور ان 9 یا 10 نکات کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے کسی جلسے میں پڑھ کے سنا دیے، تو ان سے بہت پہلے 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب آئے تھے اور مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا تو 9 نکاتی منشور انہوں نے اسی دن دے دیا تھا کہ ہم آئیں گے تو انہی 9 نکات کے گرد اگر جلسہ ہائے عام کے اندر کسی گفتگو کو منشور کا درجہ دیا جا سکتا ہے تو ہمارا منشور بلاول صاحب کے منشور سے بہت پہلے آ گیا تھا. اور اگر منشور ایک ایکسرسائز کا نام ہے، ایک جامع منصوبے کا نام ہے، ایک حکمت عملی کا نام ہے، ایک ایجنڈے کا نام ہے، سوچا سمجھا ایجنڈا جس کو آ کے ہم بروئے عمل لائیں گے، تو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. اور جب یہ بھی میر صاحب احساس ہو کہ ہماری جماعت جو ہے وہ کسی طور بھی اقتدار میں آنے کی کا وہ نہیں ہے، اس کا عوامی مقبولیت کا درجہ، تو وہ کوئی بھی چیز کہہ سکتی ہے. وہ بیٹھے بٹھائے تنخواہوں کو دگنا تگنا بھی کر سکتی ہے، بجلی کے 300 400 600 یونٹ معاف بھی کر سکتی ہے. اور جس جماعت کو اللہ کے فضل سے یہ یقین ہو عوامی تائید و حمایت سے بھی کہ وہ اقتدار میں آئے گی، تو اسے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے وعدے کرنے پڑتے ہیں، اہداف مقرر کرنا پڑتے ہیں. ہم نے 2 ماہ پہ محیط ایکسرسائز مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ 27 تاریخ کو وہ جامع دستاویز سامنے آ جائے گی. اچھا، اس میں تمام زندگی کے شعبے بشمول آئینی اصلاحات کے، قانونی اصلاحات کے، عدالتی اصلاحات کے، وہ ایک جامع منشور ہے جو صرف اس طرح کے کھوکھلے وعدوں پہ مشتمل نہیں ہے. ایک سالڈ ایجنڈا ہے ایک ایسی پارٹی کا جو 3 دفعہ حکومت میں آ کے اپنے ایجنڈوں کی تکمیل کا بڑا شاندار ریکارڈ رکھتی ہے. اچھا فیصل واڈا صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جب انتخابی منشور 27 جنوری کو سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہمارے جو نوجوان ووٹرز ہیں ان کو ایک آپشن مل جائے گی کہ وہ اس طرف جائیں؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، میں شروع کروں گا وہیں سی جگہ سے جہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ پچھلے 52 53 54 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن آج میں جب ان کو فراری کی سیٹ پہ اگر بٹھا دیتا ہوں تو اس کو سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک عمر کا تقاضا بھی ہے. اور عرفان صدیقی صاحب ہمارے لیے قابل عزت انسان ہیں اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن ان کی ایج جو ہے اس ایج میں بیٹھ کے اگر وہ ایک نوجوان جو 6.25 کروڑ لوگ ہیں جو 18 سے 24 سال کے اندر ہیں ان کا منشور لکھیں گے تو وہ منشور یہیں ٹھپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر میرا والد میری اولاد کے بارے میں اگر لکھنے بیٹھ جائے گا تو کیا منشور بنے گا؟ وہ آگے وے فارورڈ نہیں ہے، وہ بیکورڈ ہے. میرے والد میرا بھی منشور نہیں لکھ سکتے، میرے بچوں کا لکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اگر یہ منشور اتنا اچھا آنے والا ہے یا اتنا قابل ہے کہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا، تو اس منشور کا کچھ حصہ ہمیں 16 مہینے میں نظر آیا تھا. جو 16 مہینے میں جو تباہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو بدترین قرضے لیے گئے ہیں، جو بدترین کیسز اپنے معاف کرائے گئے ہیں، اور جو اصلاحاتی کمیٹی تھی وہ انہوں نے منشور کم، پاکستان کی قسمت کم، اپنے کیسز اپنے آنے والے دنوں کے لیے جو قانون سازیاں کی ہیں، تو پھر وہ 16 مہینے ہمیں نکل جاتے ہیں. ہمیں وہ 16 مہینے کچھ تو جھلک نظر آتی، کوئی امید تو نظر آتی. پھر آپشن کیا ہے نوجوانوں کے پاس؟ آپشن تو دیکھیں نا، یہاں کوئی آپشن لیس ہے کنٹری. ٹھیک ہے، آزاد امیدواروں کا آپشن ہے. دیکھیں آزاد امیدوار تو میں آپ کو جب 1.25 سال پہلے کہتا تھا تو آپ ہنستے تھے مجھ پہ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ڈومینیٹ کریں گے اور وہ بھی لگ پتہ چل جائے گا جب. اچھا ویسے وہ آپ کی بات جو ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی آج دوبارہ سن لیں، انہوں نے کیا کہا تھا جی واڈا صاحب نے، ذرا سنیں. اگلے الیکشن میں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو آزاد چہرے نظر آ رہے ہیں اور آزاد جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگلے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف خود حصہ نہیں لے پائیں گے؟ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا. کوئی بھی نہیں لے پائے گا؟ کوئی بھی نہیں لے پائے گا. ہاں مطلب وہ استحکام پاکستان، کچھ پرویز خٹک صاحب کے ایک گروپ بن جائے گا، 2 4 اور گروپ بن جائیں گے. وہ سب گروپوں کی صورت میں آئیں گے، ٹولوں کی صورت میں آئیں گے. اچھا اب آپ جولائی 2023 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی، خان صاحب بھی نظر نہیں آ رہے اور آزاد چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کا انالیسس تھا یا انفارمیشن تھی؟ دیکھیے میرے صاحب، کیونکہ میں نے اس پارٹی میں کوئی 14 15 سال لگائے ہیں اور بہت کلوز لگائے ہیں،
جو چیزیں جا رہی تھی، جس ڈگر پہ چل پڑی تھی پارٹی اور جس طریقے سے چیزوں کو مینوور کرنا شروع ہو گئی تھی، تو آپ تباہی اور کلاڑی جب اپنے پیر میں خود مار دیں تو آپ کو رزلٹ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت ہے کہ آنے والی حکومت کتنے سال چلے گی، کتنی لنگڑی لولی چلے گی، کیا اس کا حال کتاب ہوگا. باپ بیٹی کی کنڈلیاں مجھے تو ساتھ ملتے ہوئے اقتدار میں نظر نہیں آ رہی، بھتیجے اور چچا کی کنڈلیاں شاید مل جائیں. اگر آپ نے لانگ ٹرم چلانا ہے تو پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. اب یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی کی جب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے تو یہ دو پارٹیوں کو آپ کو ذکر ہو تو مقابلہ ان دو پارٹیوں کا ورسز آزاد ہے. تو منشور تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں بے گناہ ہیں. دو پارٹیاں ورسز آزاد نیچرلی، کیونکہ آپ پی ٹی آئی تو اب نہیں ہے نا میدان کے اندر. تو جب نہیں ہے اور جو پی ٹی آئی کے جو آ رہے ہیں کینڈیڈیٹس وہ تو اسی وقت بک جائیں گے. اچھا ولید اقبال صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تو اب پی ٹی آئی بطور پارٹی میدان میں نہیں ہے؟ بطور پارٹی جو ہے وہ تو تحلیل نہیں ہوئی. مطلب یہ آرگیومنٹ ایک دی گئی تھی بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرف سے، سینیٹر صاحب جو ہیں میرے کالیگ، کہ اس کو ایک نشان سے محروم کرنا جو ہے وہ اس کو تحلیل کرنے ہی سے مترادف ہے. سپریم کورٹ میں یہ پیش کیا گیا تھا، یہ بحث کی گئی تھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی کی گئی تھی. یہ ٹھیک ہے جی، نشان تو چھن گیا، لیکن ہماری جو موقف ہے وہ یہ پہچان نہیں چھنی. اور یہ ہم اس جدید دور میں ضرور موجود ہیں جس میں بہت سے طریقے ہیں اپنے پیغام کو اور اپنی پہچان کو ووٹرز تک پہنچانے کے. اور میں فیصل واڈا صاحب نے آپ نے کہا نا اتفاق کرتا ہوں یا نہیں، انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. میں ان کی سوائے وہ جو 16 مہینے میں جو کارکردگی ہے اس کے میں جو ہے نا کسی اور ان کی بات سے میں بساد ادب و احترام اتفاق نہیں کرتا. خاص طور پہ وہ انہوں نے جو فراری والی مثال جو دی اپنے والد صاحب کو بٹھانے کی. لیڈر کی ایج جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ میں بہت سے ملکوں کی مثالیں دے سکتا ہوں اور بہت سے لیڈرز اپنے اپنے ملکوں میں بہت مقبول ہیں. جو بائیڈن کی کیا ایج ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے عین ممکن ہے وہ اس سال کے اینڈ میں صدر بن جائیں امریکہ کے پھر سے، ان کی کیا ایج ہے. رجب طیب اردوغان کی کیا عمر ہے. نریندر مودی، ہم ان سے دشمنی دوستی اپنی جگہ، لیکن اپنے ملک میں کتنے مقبول ہیں وہ. چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی کیا ایج ہے. تو یہ ایج کا جو ایشو ہے وہ نہیں ہے. کارکردگی کی حد تک میں ان سے ضرور اتفاق کرتا ہوں. اور ان کی ایک جو ہے آپ نے پوچھا نا یہ ان کے پاس انفارمیشن ہے یا یہ ایک انالیسس ہے یا وہ کر رہے تھے پیشین گوئی. دیکھیں جی، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے انپریڈکٹیبل قسم کے الیکشن کا سامنا کر رہے ہیں. ہر قسم کے تجزیے میں دیکھ رہا ہوں، میں روز اخبار پڑھتا ہوں، ہر قسم کے تجزیے میں دیکھ رہا ہوں، اور ان میں ایسے بھی شامل ہیں تجزیہ نگار بڑے نامور اور ذمہ دار جو اپنا تجربہ بھی بیان کرتے ہیں. 85 کے الیکشن سے بھی موازنہ کرتے ہیں اس الیکشن کا آزاد امیدواروں کو کہ وہ پارٹی لیس الیکشن تھا. لیکن اس پاسبلٹی کو کسی نے رول آؤٹ نہیں کیا کہ عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ نکل سکتا ہے 8 فروری کو. اور وہ سمندر کے نکلنے کی میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ وہ 16 مہینے کی کارکردگی ہی ہوگی، جس کو ہم اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو جو لوگوں کے تجزیے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں. جی، لوگوں کے تجزیے ان تجزیہ نگاروں کے تجزیے ٹھیک ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ جو سمندر نکلے، اور اگر نکلے گا تو اس میں فائدہ پی ٹی آئی ہی کے جو ہے نامزد امیدوار، بھلے ان کے پاس نشان کچھ بھی ہو، یہ کمیونیکیٹ کرنے کی بات ہے. اور 45% تو ہمارے جو 12.5 کروڑ ووٹر ہیں ان میں سے ینگ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو 2018 سے 2024 کے درمیان یا 23 کے درمیان جو نئے ووٹرز ایڈ ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے اور سیلف موٹیویٹ. دیکھیں جی، یہ کارکنوں کو انہوں نے کہا نا رہا کر دیں گے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی ایک لبرل ویو رکھتی ہے ہمیشہ. جب سے بی بی آئی انہوں نے بھی پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کیا، جو ڈیتھ رو پہ لوگ تھے ان کو کمیوٹ کر دیا سینٹنسز. 1988 کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا ایک ہے ٹریک ریکارڈ. لیکن دیکھیں، کارکنان بڑی محدود تعداد کے ہوتے ہیں، ووٹر ہوتے ہیں اصل لوگ. ووٹرز کو تو آپ کا خیال ہے کہ بلاول صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حکومت میں آیا تو تمام سیاسی قیدی رہا کر دوں گا، تو اس بات سے پی ٹی آئی کا ووٹر ان کی طرف نہیں جائے گا؟ وہ اس کے علاوہ بھی ہر کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ. وہ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں. وہ کل والے جلسے میں تو شاید انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر آپ ہم کو ووٹ دو. میرے خیال میں نہیں چلنی ہے، میں نہیں سمجھتا.